أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، ابھی ہم جس مہینے میں داخل ہیں، اس مہینے کی آج کون سی تاریخ ہے؟ اس مہینے کی آج کون سی تاریخ ہے؟ سب تھوڑا مسکرا لیجیے۔ آج 10 تاریخ ہے۔ کتنی؟ 10 تاریخ، یعنی ربیع الاول کی 10 تاریخ ہے۔ کل 11 ہے سنیچر اور اتوار، وہ تاریخ وہ برابر یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل کون سی تاریخ گزری؟ عربی کی 9 تاریخ۔ کل 9 تاریخ، 9 ربیع الاول یعنی جمعرات۔ آج جمعہ کو 10 ربیع الاول، یہ بات یاد رکھیے گا، آگے کام آئے گا۔ کل جمعرات کو 9 تاریخ، 9 ربیع الاول، اور آج 10 ربیع الاول۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اسی مہینے کی مناسبت سے عنوان پر خطاب کیا گیا تھا، جس کا عنوان تھا سیرت از قبل ولادت، یعنی رسول اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے کی سیرت۔ اور میں نے اس جمعے میں رسول اللہ کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا تھا، صرف سمجھنے کے لیے۔ تو ایک حصہ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور تشریف لانے سے پہلے آپ کی کیا سیرت رہی قرآن میں اور حدیث میں۔ میں نے دونوں کے حوالے سے مدلل بات کی تھی، یعنی دلیل کے ساتھ بات کی تھی۔ آج کا عنوان بھی تقریباً اسی طرح ہے، لیکن اخیر میں جا کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس سے قبل، آپ کی ولادت سے قبل بھی جو اور کچھ چیزوں کا ظہور ہوا ہے، جن کا روایات کے اندر اصل موجود ہے، ہم وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ تاریخی چیزیں یا علمی گہری باتیں ہم اس لیے عرض کر دیتے ہیں تاکہ کم از کم ذہن سے بات گزر جائے، تو کبھی کہیں سنیں یا کبھی کوئی کتاب پڑھیں تو اطمینان ہو کہ نہیں، ہم منبر و محراب سے یہ بات سن چکے ہیں۔ اس لیے میرا مقصد یہ رہتا ہے، نہ کچھ چیزیں ابھی محرم کے مہینے میں ہم نے تاریخ بیان کی تھی کہ تاریخ کا وجود کیسے ہوا، وہ بڑا علمی اور گہرا بیان تھا۔ لوگ یوں سمجھنے لگے تھے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ، لیکن ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنے کے معمول میں ہے نہیں۔ کتابیں ہم لوگ پڑھتے نہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھتے نہیں، اور سیرت کی کوئی بڑی کتاب ہم پڑھتے نہیں، تو کم از کم سننے میں بات تو گزر جائے۔ بہرحال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے، آپ کی ولادت سے قبل کے حالات بھی بڑے معتمد اور مستند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عالمگیر پیغمبر ہیں، اور قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے آپ پیغمبر ہیں، جناتوں کے لیے پیغمبر ہیں۔ تو آپ پوری دنیا کے لیے ہیں، کسی مخصوص علاقے کے لیے، قوم و برادری کے لیے نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور قیامت کے دن تک کے لیے ہیں۔ اب اس بیچ میں اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آپ ہی کی نبوت، آپ ہی پر اتری ہوئی کتاب، آپ ہی کی شریعت، آپ ہی کی رسالت چلے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت ہی جامع ہے، چاہے ولادت سے قبل کے ہوں یا ولادت کے بعد ہوں، یا نبوت سے قبل ہوں یا نبوت کے بعد ہوں،
آپ کی زندگی بڑی معنویت رکھتی ہے۔ بہرحال پچھلے جمعے میں جو حضرات کچھ چیزیں سن چکے تھے ان چیزوں کو دہرانا ابھی اتنا وقت نہیں یا مناسب بھی نہیں۔ ہم اب یہ بات کرتے ہیں اگلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے۔ آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، جس کا ترجمہ یہ ہے میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں ذبیحہ کس کو کہتے ہیں؟ میں 2 قربان ہونے والے شخص کا بیٹا ہوں، 2 قربان ہونے والے شخص کا بیٹا ہوں۔ یہ 2 قربان ہونے والے شخص کا بیٹا ہوں، پچھلے جمعے میں اس پر ایک بات آ چکی تھی، ہم اس کو یاد دہانی کراتے ہیں تو یاد آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میں ان کی نسل میں ایک پیغمبر مانگتا ہوں۔ ان کی نسل سے مراد کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور اس بات کی بھی مکمل تحقیق آ چکی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام بنی اسرائیلی پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ آپ بنو اسماعیلی پیغمبر ہیں۔ اسرائیلی لائن الگ ہے اور اسماعیلی لائن الگ ہے۔ اسرائیلی لائن کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ایک سلسلہ چلا، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور بنو اسماعیلی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ کہا تھا کہ صرف ایک واسطے سے، نبوت کے ایک واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ قربانی کے موقع پر ہم لوگ خوب سنتے ہیں کہ ابا نے خواب دیکھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبر کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے ابا آپ کو خواب میں جو بھی حکم ملا ہے آپ اللہ کے طرف سے آپ کر گزریے، بات رہ گئی میری، میں صبر کر لوں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، چھری آپ نے بغل میں دبا لی لپیٹ کر، چلے گئے کہاں؟ میدان مینا میں۔ قربانی کہاں کرتے ہیں حاجی لوگ؟ وہ یادگار ہے، مینا میں لے کر کے چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے گلے میں چھری رکھ دی، گلے میں چھری رکھ دی۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، آواز آئی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی بھیج رہے ہیں، یعنی دمبا اللہ پاک نے بھیج دیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانی کی؟ مگر قربان کرنے کے لیے لے کر چلے تھے کس کو؟ بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو۔ نبی کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 قربان ہونے والے شخص کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، چونکہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا جو واسطہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا کہتے ہیں کہ میں اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ ہے، اللہ کے ذبیح ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ کیا ہوں میں؟ ایک مثال سمجھ میں آ گئی۔ نمبر 2، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں، تو ایک تو ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اب 2 ذبیحہ، دوسرا ذبیحہ کون ہے؟ میں ان کا بھی بیٹا ہوں۔ تو ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ۔ تو عبداللہ ذبیح کیسے ہیں؟ اب یہ بھی واقعہ سنیے۔ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ ابا ہیں، والد محترم ہیں۔ تو یہ ذبیح کیسے ہیں؟ یہ واقعہ آپ نے شاید کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔
جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ میرے خیال سے، میرا گمان یہ ہے، اچھا گمان، کہ آپ نے نہیں پڑھے ہیں۔ تو سن لیجئے اس کو کہ جناب عبداللہ ذبیح کیسے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا پس منظر سنیے، پھر ان کا ذبیح ہونا، حضور کے والد کا ذبیح ہونا سمجھ میں آئے گا۔ وہ پس منظر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کے ابا کا نام عبد المطلب، یعنی نبی کے دادا۔ نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ تو عبد المطلب صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ زمزم کا کنواں کھود کر نکالو، کدھر ہے؟ سمجھ رہے بات؟ زمزم کا کنواں کھودو، اور خواب میں آپ کو اشارے سے جگہ بھی بتلا دی گئی کہ فلاں جگہ کی کھدائی کرو، وہاں پر زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ کون سا زمزم؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی کے رگڑ سے چشمہ جاری ہوا تھا، وہ ابھی کب اس کی دوبارہ اس کی اوپننگ کب ہو رہی ہے؟ جناب عبد المطلب کے زمانے میں، نہیں، حضور کے دادا کے زمانے میں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ابھی آپ کا کوئی وجود نہیں ہے، دنیا میں ابھی آپ ایک سسٹم سے جو آئے ہیں وہ ابھی نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب کو خواب میں جگہ بتلائی گئی کہ آپ اس کی کھدائی کریں، یہاں پر زمزم کا کنواں نکلے گا۔ چنانچہ اس خواب کے مطابق آپ متعینہ جگہ پر کھدائی شروع کی۔ اس کھدائی کے درمیان آپ کو مدفون بہت ساری چیزیں ملی۔ مدفون مطلب زمین میں دفینے ملے۔ یہ دفینہ کس نے کیا تھا؟ زمین میں چیزیں کس نے دفن کی تھی؟ یہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں نے کیے تھے۔ اور یہ قبیلہ بنو جرہم کون ہے معلوم؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال والے۔ پچھلے جمعے میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی نا، وہ قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے، یہ ایک قافلہ تھا جو آتے آتے یہاں بس گیا تھا۔ تو انہوں نے جب مکہ چھوڑ کے جب دوسری جگہ منتقل ہوئے تو زمزم کے کنویں کے پاس انہوں نے بہت سارے دفینے جمع کر دیے۔ تو اس میں کیا چیزیں نکلی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے۔ کچھ تلواریں تھی، کچھ زرے تھے، اور سونے کے 2 ہرن تھے، ہرن مورتی، سونے کے 2 ہرن تھے۔ جناب عبد المطلب کو یہ سب چیزیں ملی۔ قریش نے آ کر جناب عبد المطلب سے بحث کیا کہ آپ اس کھدائی میں ہم کو شریک کر لیں۔ جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرے حصے میں ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، یہ کام میں اکیلا کروں گا، اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ بات بڑھ گئی۔ جب بات بڑھ گئی تو لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ چلو اس کا فیصلہ یہ نکالتے ہیں کہ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت ہے جو کاہنہ ہے، بابا کاہنہ ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں مان لیں گے۔ سب کوئی نکلے جانے کے لیے، جناب عبد المطلب بھی نکلے، وہ لوگ بھی نکلے۔ چلتے چلتے اس عورت کے پاس پہنچنے سے پہلے راستے میں جناب عبد المطلب کے ساتھ کچھ ایسے اچھے آثار دیکھے انہوں نے کہ قریش نے فیصلہ بدل لیا۔ کہنے لگے ہم معافی چاہتے ہیں جناب، یہ کام آپ ہی کر لو، آپ ہی کے نصیب کی ہے، آپ ہی کے حق میں ہے، ہم اور مزید اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے۔ نہیں معلوم کیا دیکھے تھے، یہ کتاب میں لکھا نہیں ہے، پر اتنا یہ ہے کہ جناب عبد المطلب سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے کنویں کھودنے کی شراکت داری کو ختم کر لیا اور لوگ واپس آ گئے۔ اس پر جناب عبد المطلب نے خوب شکر ادا کیا، اور شکرانے کے طور پر انہوں نے نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا اور وہ دونوں بیٹے زندہ رہیں، 10 بیٹے زندہ رہیں، اور بڑے ہو کر میرے بازو کی طاقت بنے، یعنی جوان ہو جائے، اس موقع پر میں ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ بات چل رہی ہے کب کی؟ پرانی باتیں چل رہی ہے۔ ایک بیٹا کو میں آپ کی راہ میں قربان کروں گا، یہ میری نظر ہے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہوئے اور 10 بیٹے جوان ہوئے۔ اب ہم آگے اگلی بات کرتے ہیں، یہاں سے بیٹوں کے نام سن لیتے ہیں کہ جناب عبداللہ وہ لوگ کتنے بھائی تھے؟ 10 بھائی، یعنی عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا، تو عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، انہی میں سے عبداللہ بھی ہے نا، ہمارے نبی کے ابا۔ اب وہ 10 بیٹوں کے نام سن لیجئے، آپ گنتے رہیے گا، میں پڑھتے رہتا ہوں۔ حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، چوتھے نمبر، حمزہ، ابو لہب،
غیداق، مقوم، صفار، عباس. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. جناب عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، یعنی نبی کی پھوپھی کتنی تھی؟ 6. ان 6 کے بھی نام گنا دیتا ہوں ذہن سے گزر جائے. 6 بیٹیاں تھیں. ام حکیم، ان کو البیضا بھی کہتے ہیں، ملا کر پڑھتے ہیں ام حکیم البیضا، برہ، عاتقہ، صفیہ، اروا، امیمہ. کتنے ہوئے؟ 6. 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں. بیٹوں کے تعلق سے آپ کتاب پڑھیں گے تو کبھی آپ کنفیوز ہوں گے کہ جی یہاں تو کچھ اور لکھا ہے. 11 کی بھی روایت ہے اور 13 کی بھی روایت ہے کہ جناب عبد المطلب کے 10 سے مزید یعنی 11 بیٹے تھے یا 13 تھے، لیکن اکثر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے آپ کے 10 بیٹے لکھے ہیں. تو ان 10 بیٹوں میں ایک کون ہے؟ جناب عبداللہ. یہ کون ہے؟ ہمارے نبی کے ابا. اب چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی شکرانے کے طور پر کہ 10 بیٹے میرے جوان ہوں گے، بازو کی طاقت بنیں گے، تو اس وقت میں ایک بیٹا کو اے اللہ آپ کی راہ میں قربان کروں گا. تو انہوں نے اس زمانے میں تیر کے ذریعے سے وہ یہ ہوتا تھا، قرآن اندازی ہوتی تھی. مثال کے طور پر 10 تیر لے لیے، اس پر سب کا نام لکھ دیے ایک ایک کر کے، اور اس کو ہلایا ایسا ایک تھیلے میں ڈال کے. ہلانے کے بعد ایک نکالو، کس کا نام نکلا؟ جناب عبداللہ کا نام نکلا. ہمارے نبی کے ابا کا نام نکلا، جناب عبداللہ کا نام نکلا. پھر ڈبل ہلائے، پھر جناب عبداللہ کا نام، پھر ڈال کے پھر ہلائے، پھر عبداللہ کا نام نکلا. جناب عبد المطلب کہنے لگے میری نظر ہے جب انہی کا نام نکل رہا ہے میں ان کو ذبح ضرور کروں گا. چنانچہ ذبح کی تیاری ہو گئی، ذبح کی تیاری ہو گئی. جب ان کی ذبح کی تیاری ہو گئی تو جناب عبداللہ کے ننیال والے جو قبیلہ بنو مخزوم کے لوگ تھے، اور آپ کے بڑے بھائی ابو طالب جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ابو طالب، یہ دونوں آئے کہنے لگے اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، آپ اس کو ذبح کرنے لے جائیں گے؟ نہیں بالکل، ہم ذبح نہیں کرنے لیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب ابو طالب. پس منظر دیکھیے گا، دادا کے انتقال کے بعد نبی کی پرورش کس نے کی؟ نبی کی پرورش جناب ابو طالب چچا نے کی تھی. پس منظر دیکھیے گا، میں نقشہ صرف بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنتے جائیے. ابو طالب آئے کہنے لگے نا میں اپنے بھائی کو ذبح کرنے نہیں دوں گا. ابا کہنے لگے بیٹا میری نظر ہے، پھر کیا کروں؟ میری یہ نظر ہے تو میں کیا کروں؟ تو بیٹا ابو طالب نے کہا اور ننیال والوں نے کہا کہ کسی عرافہ کے پاس چلے جائیے. جس طرح کاہنہ ہوتی تھی نا، اسی طرح عرافہ ہوتی تھی. عرافہ کا مطلب یعنی پیشانی دیکھ کر، انگلی دیکھ کر، ناک دیکھ کر پہچاننے والے، یعنی معرفت کرنے والے، یعنی کوئی آئیڈیا سے کوئی چیزیں بتانے والے، ان کے پاس چلے جائیں. تو عرافہ کے پاس گئے جناب عبد المطلب، جا کر کہنے لگے کہ ایسی بات ہے، میں نے نظر مانی تھی کہ ایک بیٹا کو قربان کروں گا، اس بیٹے کا نام آیا ہے، دوسرے بیٹے لوگ ذبح کرنے نہیں دے رہے، میرے سسرال والے بھی منع کر رہے ہیں، ان کے ننیال والے، تو میں کیا کروں؟ تو عرافہ نے ان کو مشورہ دیا. عرافہ نے مشورہ یہ دیا کہ دیکھو، ایک تیر میں عبداللہ کا نام لکھو، پھر سے قرآن اندازی کرو. ایک تیر میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک تیر میں 10 اونٹ لکھو. اگر اونٹ نکل آئے تو اونٹ کو ذبح کر دینا، اگر عبداللہ کا ہی نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر پورا کرنا. جب تک کہ اونٹ کا نام نہ نکل آئے تب تک بڑھاتے رہنا، چلتا رہے گا یہ سلسلہ جتنا بھی کرنا پڑے. چنانچہ عبد المطلب صاحب واپس آئے، آ کر کے ایک تیر پر عبداللہ کا نام لکھا اور ایک تیر پر 10 اونٹ، ان کے بدلے میں 10 اونٹ لکھ کے ہلایا. عبداللہ کا نام نکلا. کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا. عرافہ نے کیا کہا تھا؟ ڈبل کرو، 10 بڑھا دو. اب 20 اونٹ ایک میں عبداللہ، پھر ہلایا، پھر عبداللہ کا نام، پھر 10 بڑھا دیے، 30 اونٹ ادھر عبداللہ، یہاں تک کہ 100 اونٹ پر جب لکھے نا، 90 کے بعد جب 100 لکھے 100، اس وقت نکلا اونٹ کا نام. چنانچہ جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کے بدلے میں کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100 اونٹ ذبح کیے. اب یہاں ایک بات اور سن لیجئے جو زمانہ جاہلیت میں تھی، اسلام میں بھی باقی رکھی گئی.
کہ کوئی ایک آدمی انجانے میں کسی قبیلے کا خاندان کا کسی خاندان کے آدمی کو قتل کر دے تو قصاص میں یا تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا اگر وہ خون بہا دینا چاہے دیت تو کتنا دینا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں 10 اونٹ تھا، لیکن اس قرآن کے بعد جاہلیت والوں نے 100 اونٹ خون بہا کی دیت رکھی، اور اسلام نے بھی اسی کو باقی رکھا کہ اگر کسی کا خون بہا لینا ہے، نہیں ایک خاندان کا آدمی کسی کو مار دیا تو بھئی یا تو بدلے میں ان کو مارو، یہ قصاص ہے، یعنی تو بھلے ہم تم کو پیسہ دیتے ہیں، تو 10 اونٹ 100 اونٹ کو دیت قرار دیا گیا۔ بہرحال اس طرح جناب عبداللہ بچ گئے اور ان کے جگہ پر 100 اونٹ کی قربانی ہوئی۔ اب حدیث سنیے، نبی فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ سنیے بات، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ اس حدیث کا اتنا چھوٹا سا جملہ ہے اور اس کی تشریح ہوئی کتنی منٹ؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحے کا بیٹا ہوں۔ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے نہیں، یہ پہلے کی بات چل رہی ہے۔ دوسرا واقعہ، رسول اللہ کی پیدائش یعنی ولادت سے قبل ایک بڑا واقعہ اور پیش آیا ہے جس کو آپ سب کوئی جانتے ہیں، وہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ ہم الم تری کیف پڑھتے ہیں نا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل کا ترجمہ ہاتھی والے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اخیر میں کیا ہے آخریات، فجعلہم کعصف مأکول، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا ان کے اوپر ابابیل پرندے کے ذریعے کہ کھائے ہوئے بھوزے کے مانند کر دیا ان کو۔ یہ واقعے کا پس منظر کیا ہے، مختصر اس کو بھی بتا دیتے ہیں تاکہ ذہن سے گزر جائے۔ ابرہہ بادشاہ ہم لوگ اردو کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کی اصل ڈیٹیل یہ ہے، ابرہہ صباح حبشی اس کا نام ہے، ابرہہ صباح حبشی۔ یہ کون ہے؟ یہ نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا یہ گورنر بنایا گیا تھا۔ اب بیچ میں ایک بڑا واقعہ ہے، یہ علم تری کیفہ کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں، تمام تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کوئی مشکل نہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو کیا ہوا، یہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہ وہاں سے نکلا یمن سے، چونکہ یہ گورنر تھا، وہاں سے نکلا، وہاں سے نکل کر یہ آ رہا تھا کتنے ہاتھیوں کے ساتھ، مضبوط اور بڑے ہاتھیوں کے ساتھ۔ ان کا ارادہ تھا کہ زنجیر سے خانہ کعبہ کو لپیٹیں گے اور ہاتھی کی طاقت سے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ کیوں ڈھا دیں گے اس کا پس منظر آپ وہاں پڑھ لیجئے گا کہ ان کو غصہ کیوں آیا تھا، وہ کیوں آ رہا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، وہ ایک بڑی تفصیلی بات ہے۔ بہرحال اس نیت سے نکلا۔ کتنے ہاتھی ان کے ساتھ تھے؟ مورخین نے لکھا ہے 9 ہاتھی یا 13 ہاتھی تھے۔ کتنے؟ 9 یا 13 ہاتھی سے وہ لوگ یمن سے نکلے اور آ گئے یہاں پر مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے وادی محصر۔ وادی محصر، یہیں پر ان کا عذاب نازل ہوا تھا ان کے اوپر۔ چنانچہ یہاں پر آ کر ان کے ہاتھی بیٹھ گئے۔ کیا کہ ہزاروں کوشش کے باوجود ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن ریٹرن جانے کے لیے کھینچتے ہیں تو برابر نکل جاتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے رہے ہیں مکہ کو گرانے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے میں جلال آیا۔ یہ جناب عبد المطلب کا زمانہ تھا، جب ان کو جا کے خبر دی گئی نا، یہ جو ابرہہ بادشاہ کا جو لشکر تھا، اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹ کو جو چراگاہ میں تھے اس کو قبضہ کر لیے تھے، اور انہوں نے ایک آدمی کو مکہ بھیجا اور جا کر بولو عبد المطلب سے کہ تمہارے اونٹ کو ہم نے قبضہ کر لیا، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ تو جناب عبد المطلب صاحب کیا کہنے لگے معلوم؟ جناب عبد المطلب صاحب یہاں آئے اور آ کر کہنے لگے میرے اونٹ لا، تم نے میرے اونٹ گرفتار کیے، لا۔ کہنے لگے یار اونٹ مانگنے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے ہم آئے کیوں ہیں؟ کہنے لگے جی معلوم ہے۔ کہ کیوں؟ اگر تم خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہو نا، خانہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، جس کا گھر ہے اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہے دے دو۔ میں خانہ کعبہ کی بات نہیں کرتا تم سے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت کر لے گا۔ تاریخ میں لکھا ہے اس بات کو کہ جناب عبد المطلب اپنے سارے گھر والوں کو لے کر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گئے جا کر، اور چڑھ کر دعا کرنے لگے کہ پروردگار گھر تیرا ہے، حفاظت تو فرما، حفاظت تو فرما۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن کے پہلے کا واقعہ ہے یہ؟ اس لیے میں نے کہا یہ عام الفیل ہے، ہاتھی والا سال، ہاتھی والا سال۔ اس مناسبت سے میں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ
کہ اس زمانے میں جناب عبد المطلب نے دعا کی تھی باضابطہ، حضرت آمنہ کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ پروردگار تو اس خانہ کعبہ کی حفاظت فرما، میں اس نورانی بچے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اپنے بیٹا عبداللہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں وغیرہ۔ بہرحال تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ محرم کا مہینہ لکھا ہے، سن 571، انگریزی کے اعتبار سے فروری کی آخری تاریخ یا مارچ کی پہلی تاریخ، ایسا لکھا ہے۔ یہ میں بہت معتبر بات بتا رہا ہوں، میں نے کوئی بڑی کتاب پڑھی ہے، اور اس بڑی کتاب میں کوئی اور بڑی کتابیں اور موجود ہے جو پوری دنیا میں سب سے اول نمبر آنے والی ہے، جس کا مقابلہ مکہ میں ہوا تھا۔ عرب نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ اس کتاب کی تاریخ دنیا میں سیرت کے اعتبار سے مستند تاریخ ہے، سب سے زیادہ مستند نہیں، مستند تاریخ ہے۔ میں اس کتاب سے اس بات کو نقل کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 دن یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں یہ فیل کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں پر عذاب بھیج کر فجعلہم کعصف مأکول کر دیا، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ اب آخری بات ہم بیان کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کی شادی کرا دی۔ کن سے شادی کرائی؟ جناب حضرت آمنہ سے شادی کرائی۔ یہ حضرت آمنہ کون ہے؟ ان کا نام آپ کسی بھی کتاب میں پڑھیں گے تو ان کا نام اس طرح آتا ہے، آمنہ بنت وہب آمنہ بنت وہب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب، یہ ان کی صاحبزادی تھی۔ یہ قریش کی افضل ترین خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ۔ جناب عبداللہ کا نکاح، جناب عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ان کے ابا یعنی عبد المطلب صاحب نے کرائے۔ اب دیکھیے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبد المطلب نے عبداللہ کو مدینہ کھجور لینے کے لیے بھیجے تھے، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادر رحم میں تھے۔ بعض اہل سیر اور مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں، جناب عبداللہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے تھے قافلے کے ساتھ۔ تجارت سے واپسی کے ٹائم مدینے کی طرف سے مکہ آنا تھا، تو مدینے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ مادر رحم میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا ہے، والضحیٰ واللیل میں، الم یجدک یتیما فآویٰ، نبی جی ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ابا محترم کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ اب سنیے، مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو، میں نے کہا نا تاریخ یاد رکھیے گا، کون سی تاریخ گزری کل؟ 9 تاریخ۔ یہ لکھا ہے کتاب میں کوئی تقابلی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں میں یہ مانتا ہوں، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ ممکن ہے آپ جو مانتے ہیں اس کا حساب آپ دیں گے، جی مجھے تھوڑے دینا ہے۔ میں وہ بیان کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے، میں بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چونکہ میں بھی موجود نہیں تھا۔ تو 9 ربیع الاول سن 1 بول سکتے کوئی، سن 1 ہجری یا عیسوی نا، سن 1 عام الفیل۔ میں نے محرم میں یہ عام الفیل کا تذکرہ کیا تھا کہ مکہ والے ہجری تو اس وقت ہجرت سے ہوا نا، عام الفیل سال لکھتے تھے، وہ سال عام الفیل لکھتے تھے۔ تو 1 عام الفیل 9 ربیع الاول یوم دوشنبہ، دوشنبہ کس کو ہوتا ہے؟ شنبہ سنیچر، ایک شنبہ اتوار، دو شنبہ بولیے منڈے، پیر کے دن صبح کے وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ نوشرواں بادشاہ کی تخت نشینی کا اس وقت 40واں سال تھا۔ اب ڈیٹ اس طرح انگریزی کے اعتبار سے لکھیں، 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی، یہ انگریزی کے اعتبار سے ڈیٹ تھی۔ علامہ سید سلیمان ندوی بڑے مورخ ہیں سیرت نگاروں میں، محمود پاشا فلکی، ان کی یہی تحقیق ہے، تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والسیر، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی، ایک شعر سنا دوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جبریل علیہ السلام کے لیے ایک شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، کس کے لیے؟
کوئی کہتا نا ایک صبح کس کے نام اور ایک شام، تو ایک شاعر نے جبریل علیہ السلام کے نام سے ایک شعر لکھی ہے منسوب کر کے. جب حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جبریل علیہ السلام تو دیکھ رہے نا، کیونکہ آپ کو وحی لگ کے آنی ہے کہ پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے طرف منسوب کر کے ایک فارسی شاعر نے ایک شعر لکھا ہے، آفاق ہائے گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. آفاق ہائے گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آسمان کا چکر لگایا، ساتوں آسمان، میں نے زمین کا چکر لگایا، مشرق و مغرب شمال و جنوب کا چکر لگایا، میں نے فضاؤں کا چکر لگایا، میں نے ہوا پانی بادل بارش کو دیکھا، میں نے رنگ برنگے کائنات کی چیزیں دیکھی، لیکن رسول اللہ آپ جو پیدا ہوئے ہیں آپ کا جیسا حسین میں نے کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی. بسیار خوباں دیدہ ہوں، میں نے بہت کچھ دیکھا لیکن تو چیزیں دیگری. جی آپ جو پیدا ہوئے نا آپ کچھ اور ہی تھے. میں نے تو آسمان کا اوپر بھی دیکھا، میں نے تو مشرق و مغرب بھی دیکھا، میں نے تو آسمان و زمین کا خلا بھی دیکھا، ایک سے ایک چیز حسین دیکھی، لیکن رسول اللہ آپ جیسے حسین میں نے کچھ نہیں دیکھی. اس پر بہت سارے اشعار، وہ رمضان میں نے والضحیٰ کی تفسیر میں نے بتا دیا تھا، کافی وقت ہوا، پھر کبھی موقع ملے گا تو اشعار پر سیرت کی کچھ بات سنا دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر کہتی ہیں نبی کے لیے، بتا دوں، سنا دوں بھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ دنیا والوں کا ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء. دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے. دنیا والوں کا سورج صبح کو نکلتا ہے اور میرا سورج بعد العشاء. میرا سورج کب نکلتا ہے؟ لنا شمس وللآفاق شمس، آفاق میں دنیا، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء. میرا بھی ایک سورج، دنیا والوں کا بھی ایک سورج. دنیا والوں کا سورج صبح کو نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. اللہ محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا.